ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام قسم کے تعریفوں کے لائق بس وہی اللہ کی ایک پاک ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا پالنے والا پالنہار ہے۔ وہی ساری کائنات کا خالق اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، عطا اور نوازش میں، قوت اور طاقت میں، رعب اور دبدبے میں، شان اور شوکت میں، عزت اور جلالت میں کوئی اس کا ساتھی، ساجھی، ہمسر، شریک نہیں۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، ایکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام نازل و آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ مجتہدین پر، اکابر پر، اسلاف پر، داعیان اسلام پر، علماء کرام پر، اولیاء عظام پر کہ جن کی مسلسل جد و جہد اور کوششوں کے ذریعے یہ دین بآسان ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عن قریب ایک عظیم الشان مہمان مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان تک پورے صحت اور عافیت کے ساتھ، خیر اور تندرستی کے ساتھ پہنچائے اور اس کی ساری نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہمیں حاصل کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے، اس میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے عظیم الشان مہینے قرار دیے۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ۔ اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں اور خوبیاں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی توفیق عطا فرمائی۔ کسی اور نبی کی یہ شان نہیں تھی۔ اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا، اور طوفان اسی مہینے میں آیا، اور باطل کفر اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ختم کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو صحیح سلامت اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ جودی کے پاس جا کر کے رکا دیا۔ لمبا چوڑا قصہ۔ تو یہ عظیم الشان مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ امام عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ سارے ولیوں کے سردار عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ جیسے سارے نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح سے جتنے بھی ولیاں ہیں ان تمام کے سردار کا ہونے کا لقب حضرت امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ملا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ رجب کا مبارک مہینہ جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتی باڑی کرتے نہیں، پھلی کا بیج ڈالتے نہیں، ویسا بیج بونے کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ شعبان کا مہینہ وہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اب فصل تیار ہو جاتی، فصل نکالنے کا مہینہ ہے۔ تو مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ رمضان ہمارا اصل ہے، اصل ہمارا ٹارگیٹ رمضان ہے۔ اس کی تیاریاں جو ہے اس مہینے سے ہمیں شروع کرنا ہے، وہ بولنا مقصد ہے۔ اگر پہلے ہی سے بیج بونے کے زمانے میں بیج بو دیے، پانی ڈالنے کے زمانے میں پانی ڈال دیے، تو فصل کاٹنے کے زمانے میں فصل کاٹ سکتے ہیں۔
बीज डालने के मौसम में अगर हम गफलत में रहे, बीज तो डाल दिया, पानी डालने के मौसम में अगर हम गफलत में रहे तो यकीनन फल मिलना मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो हमारे जितने भी दुनियावी उमूर हैं, दुनियावी काम काज हैं, वो रमज़ान की तैयारी के लिए इस महीने ही से मुकम्मल करना शुरू कर देना है। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन रजब के मुबारक महीने में, शाबान के मुबारक महीने में किसे किसे खर्च देना की दे डालते, किसके पास भी ले है तो वापस कर डालते, किसका भी क्या भी अमानत है तो उनको वापस कर डालते, किसी का क्या भी तकाजा है, शादी ब्याह का तकाजा है तो वो पूरा मुकम्मल कर डालते, तिजारत बिजनेस और क्या भी रहेगा तो वो भी मुकम्मल कर डालते। पूरा 2 महीने में, ये रजब शाबान के महीने में मुकम्मल कर डाल को रमज़ान के वास्ते मुकम्मल तैयार होकर बैठ जाते। किसके वास्ते? कपड़े बेचने वास्ते, खजूर बेचने वास्ते की इबादत के लिए मुस्तकिल बैठ जाते। हमें भी तैयारियां करते। रमज़ान का महीना आने वाला है, इसलिए चप्पल की दुकान वाला अच्छे अच्छे चप्पला लाने की कोशिश करता, कपड़े की दुकान वाला अच्छे अच्छे कपड़े लाने की कोशिश करता, अत्तर बेचने वाला अच्छे अच्छे अत्तर लाना, अच्छे अच्छे मिसवाक लाना, अच्छे टोपियाँ लाना, अच्छे कच्चीपा लाना। चावल के बेचने वाले बासमती चावल होना, जीरा सांबा होना, वो होना, ये होना, रमज़ान में अच्छा खाना। गंजी का मसला है, गंजी के वास्ते ये इंतज़ाम करना, हमें भी करते हैं। हमारे तैयारियाँ अलग ही, उनके तैयारियाँ अलग थे। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। अब सोचने की बात है, हमारे तैयारियाँ असल तैयारियाँ की, उनके तैयारियाँ असल तैयारियाँ की क्या है? तो भी हम ना हमारे सहाबश मॉडल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम। सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी तुम इक्तिदा करोगे, जिसकी बात भी आप मानोगे, कामयाबी पालोगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं। तो सहाबा ये काम करते थे, रमज़ान आने से पहले पूरे काम काज ख़त्म कर कर रमज़ान के वास्ते मुकम्मल तैयार हो जाते थे। इसी तरह से हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के इस महीने में दूसरे महीनों के मुकाबले में ज़्यादा रोज़ा रखते थे। कई को रखते थे कि तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो, छोड़ते सो, उसके बाद 11 महीने रोज़ा रखते थे। उससे भी आपके सका अल्लाह वाले रहे तो मुहर्रम का एक रोज़ा कभी भी रख लेते, कभी भी अय्यामी 20 के रोज़े रख लेते, कभी भी वो क्या आशरा ज़िलहिज्जा के रोज़े रख लेते, अराफात के रोज़े रख लेते, कभी कभार कोई। वरना आम तौर पर रमज़ान में बंद होता सो रोज़े का सिलसिला 11 महीने पूरा बंद हो जाता। फिर रमज़ान में शुरू से रोज़े रखना का तो सर में दर्द दुखे सका रहता, पेट पकड़ लेता, गैस जमा हो जाता, सर का दर्द शुरू हो जाता, चक्कर आ जाता, खई आ जाता। ठीक है, तो 11 महीने हो गए। 1-2-3 रोज़े रखने के बाद फिर भी ज़रा आप इताश की रोज़ा का तो आप रख लेंगे। ये फ़र्ज़ रोज़े में इतना तकलीफ नहीं होना, इतने परेशान नहीं होना करको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ज़रा शुरू कर डालो। ज़रा शाबान में कभी रखो कभी छोड़ो, कभी रखो कभी छोड़ो, आदत पड़ जाती। रमज़ान के मेन रोज़े, फ़र्ज़ रोज़े पूरा स्ट्रॉन्ग गाढ़ा रखे जाए, ऐसा बोलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रखते थे और रखने की तरगीब भी दिया करते थे। एक सहाबी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में भी शाबान में भी ऐसा रोज़ा रखते थे, हमें क्या समझते थे तो अब ये पूरे 3 महीने भी अल्लाह के रसूल विसात रोज़े रखते सका है ऐसा समझ जाते थे। बाज़ औक़ात ऐसा छोड़ डालते हैं, अल्लाह के नबी इसके ऊपर रोज़ा रखते नहीं चाहते, ऐसा कर को हमें समझ जाते थे। क्या मतलब इसका? रखो ज़रा छोड़ो, ज़रा रखो ज़रा छोड़ो। 2 महीने रोज़ा रखदल को फुल कमज़ोर हो जाओ। ये नफिल रोज़े चाहिए, रजब के भी शाबान के भी रोज़े नफिल रोज़े अल्लाह के रसूल रखेगा तो उन्हें ताकतवर थे, रख सकते थे, रखे। हमारा ईमान इतना कमज़ोर, इतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। हमें ये 1.5 महीना 2 महीने रोज़े रखदल को, असल जो रोज़े जो रमज़ान के हैं उसमें कमज़ोर पड़ गए तो क्या होगा। इसलिए अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं, कभी रखो
کبھی چھوڑو، کبھی رکھو، کبھی چھوڑو، عادت پڑیں دے تاکہ رمضان کے واسطے مضبوطی کے ساتھ پورے حشاش اور بشاش کے ساتھ پورے روزے رکھ سکیں۔ تیاری کریں گے انشاءاللہ رمضان کی، ٹھیک ہے۔ عام طور پر ہمیں سبھی تقریباً نمازوں کے بعد اب کا کہاں گئے مساجد میں وہ ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میں مغرب کے بعد ایک بار دعا نہیں کریا وہ صاحب فوراً آپ پکڑ لیں کیا حضرت میں دعا کریں نہیں نہ صاحب کو میں مغرب کے بعد دعا ہوئی نا بھائی، کہیں کو نہیں ہوئی گا تو نہیں حضرت وہ اللہم بارک لنا فی رجب، تمہیں بولے تو شعبان ایسا کا معلوم ہوتا ہے، اچھا اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے میں بھی ذرا ذرا شروع کر لیا، یہ فرض نہیں ہے، عام طور پر لوگوں سے فرض سمجھ کے یہ بولنا مقصد تھا۔ جیسے عام دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے پاس، ایسے ہی اسے بھی مانگنا چاہیے۔ یہ نماز کے بعد ہی مانگنا، اس کے علاوہ نہیں مانگنا ایسا نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً کبھی مانگ لیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی اسی لیے کبھی مانگا جاتا ہے، کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو فرض سمجھ لے۔ جب کا مہینہ آگا گا تو دعا میں یہ دعا پڑھنا، تب پچ نہیں گا تو ایسا نہیں، کبھی پڑھیے کبھی چھوڑ دیجیے۔ یہ نماز کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی میں جاتے ہوئے، کار میں جاتے ہوئے، لیٹتے باتیں کرتے ہوئے بھی یہ دعا کر لے سکتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کا مہینہ بھی عطا فرما، اس میں بھی برکت عطا فرما، اور رمضان المبارک کا جو اصل مہمان مہینہ ہے اس مہینے تک ہمیں پہنچا دے اللہ، وہ مہینہ ہی اصل ہے ہمارے لیے۔ یہ ایک دعا ہے، اس میں ہے لفظ اللہم بارک لنا، اے اللہ برکت عطا فرما۔ یہ برکت کا تو کیا آج کا سبق انشاءاللہ، برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا تو ہمیں کیا سمجھ گئی تو اب ہمیں ایک کمپنی میں جا کو کام کے واسطے جاتی ہے تو انہیں 1.5 لاکھ روپے ہم نہ دیتا تو یہ برکت کیا کماتا بچہ؟ برکت سے کماتا، بھائی کتنا بھائی کماتا؟ 1 لاکھ روپے کما لیتا بھائی، یہ برکت۔ اب چھوکری کو دیکھنے جاتی، کیا وہ چھوکری ہماری لڑکی ہے، وہ بچے کو جیسے کیا کام کرتا تھا؟ فلاں جگہ میں کام کرتا تھا، برکت سے کماتا بھائی، ماشاء اللہ کیا کماتا بھائی؟ 1.5 لاکھ کماتے ماشاء اللہ، برکت۔ برکت کا معنی یہ سمجھ کو رکھے۔ اب اس سے جاؤ پوچھے تو معلوم ہوتا برکت وش کیا رہے بابا بول کو 5 تاریخ ہوتی پورا ختم ہو گیا ہوتا، اس کے بعد پورا حرکت پہ چل رہا ہوتا پھر۔ تو برکت وہ کیا؟ ایک عالم دین فرماتے ہیں، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی پہنچی ہوئی بزرگ شخصیت ہے، فرماتے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت نام ہے 2 چیزوں کا، برکت نام ہے 2 چیزوں کا، یہ حصول قناعت، ذرا سخت لفظ اس میں بولو، قناعت کسے بولتے ہو؟ یہ حصول قناعت، دوسرا توفیقی اطاعت، یہ 2 چیزوں کا نام برکت۔ حصول قناعت، قناعت کیا؟ قناعت کا تو کیا؟ ذرے پر دل کو سکون مل جانا، اسے بولتے ہیں قناعت۔ ذرہ ملتی ہی دل کو سکون مل گیا، اسے بولتے ہیں قناعت۔ 10,000 روپے ہیں، پورا مہینہ اس میں برکت سے گزرتا ہے، 1,000 روپے اٹھا کو بچی کی شادی کے واسطے ڈال کو رکھتی ہیں بینک میں مثلا، برکت 10,000 روپے ہیں، امی کو بھی 1,000 روپے دیتی ہیں، ابا کو 1,000 روپے دیتی ہیں، بچے کا اسکول کا فیس بھی اس میں سے بنتی ہیں، گھر کا کرایہ بھی چلتا ہے، کرنٹ کا بل بھی ہوتا ہے، مسجد کو چندہ بھی جالے کو ہے، مسجد کو چندہ جالے کو ہے، مکتب کو چندہ جالے کو ہے، مدرسے کی تعمیر کے کام میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے، پھر بھی 10,000 روپے اطمینان سے ختم ہو جاتے پورے مہینے میں، دل کو سکون ملتا ہے، 1 روپے کا خرچ نہیں ہے اس کے اوپر، اسے بولتے حصول قناعت۔ ذرہ مل گیا تو بھی دل کو سکون مل گیا، اسے بولتے حصول قناعت۔ ایک ہے توفیق اطاعت، اطاعت فرما برداری، بات ماننے کی صفت،
بات ماننے کی صفت کا مل جانا یہ بھی برکت میں شامل ہے. بات ماننے کی صفت نہیں ہے گا تو اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے گا. مان بڑے لوگ بلا کر بولتے با ایسا کرنا کو با اچھا ماں میں کرتا نہیں ماں, اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی. استاد بلا کر بولتے بیٹا ایسا نہیں کرنا, اچھا کرتا نہیں ہے, اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی. ابا بلا کر بولتے بیٹا یہ کرو نہ کو, ایسا کر لو, یہ کرو نہ کو. اچھا بات میں کیسے بولتی کہ بھائی سچ بات ماننے کی صفت منانا نہیں بابا میں کہیں کو کریا کرتو نہیں حضرت میں کیا واسطے بولیا کرتو, ویسا بولنے کی ضرورت. تجربے کار ہے باپ, 40 سال تجربے میں گزرے ہیں اس کے, اگر وہ آپ کے پاس کچھ شیئر کرتا ہے تو مان لو, فوراً انکار مت کرو. چھڑکو نا کیا ہوگا تم نہ مانا کی مانا تو ابھی پرانے زمانے میں بیٹھ لگو تمہیں, اب باپ کو دیکھے تو تم نہ مالا ہوں ویسے بھی. کاروبار میں, تجارت میں جھوٹ, دغا بازی, دھوکہ, چیٹنگ, ٹھکانا, غصب کرنا, چھیننا, ایسے بھی کرنا نہیں بھائی, گناہ بھائی. کون برابر ہے کر بولو حضرت سب بھی ایسے چھین سو بزنس کا تو ہوتا سو چھترت نہیں. بات ماننے کی صلاحیت نہیں ہے, سکت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. کیا ہوں گا زیادہ ایسا کا دکھیں گا, جھوٹ بول کو بے پر کرے نہیں, زیادہ ایسا کا دکھیں گا, لیکن وہاں غارت ہولے کو رنگا, اماں بھی بیمار پڑے رہیں گے, بچے بیمار ہولے کو جاتے رہیں گے, کرائے کے اوپر کرایہ دار کو پیسہ بننے ہوں گا نہیں, وہ گاڑی کا ڈیو بننے ہوں گا نہیں, آٹو کا ڈیو بننے ہوں گا نہیں. مثلا کیا ہے نا انہیں آدھا سو کیا کہ زیادہ ایسا کا دکھیں گا, لیکن یہاں اندر سے دیمک ایسا کا ختم ہوتے رہیں گا, اسے مانا کچھ نہیں ہوگا. کئیوں کو تو اطاعت کا جذبہ نہیں, ماننے کی صفت نہیں, فرما برداری نہیں. انہوں کیا بولتے سو میں کیا کرنا سو, ایسا اگر رہا تو زندگی کے اندر سے برکت ختم ہو جائے. تو برکت نام ہے دو چیزوں کا, ایک ہے قناعت, ایک ہے اسی معنی کی اطاعت, ماننا, بات ماننا. قناعت کا تو ذرہ مل گا تو ہی بس سکون سے الحمدللہ میری زندگی گزرتی ہے. بات ماننے کی صفت کیا بولے تو بھی مان لیتے, اسے بولتے ہیں برکت. برکت میں کئی قسم ہیں. زندگی میں برکت آنا, رزق میں برکت آنا, کاروبار میں برکت آنا, علم میں برکت آنا, عمر میں برکت آنا, یہ ساری چیزیں الگ الگ الگ. علم میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں, جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ احادیث میں سے, کتنے حدیث, 6 لاکھ احادیث میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں, 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں. قرآن کیا آتا 6660 پر 6 اتنا 600 میں کتنے 3 لاکھ حدیثیں یاد نہیں کر تو ان کے ذہن میں اللہ کتنی برکت نہیں رکھ رہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 کتابیں لکھے, کیسے لکھے رہے, کیسے لکھے رہے, لکھے ہیں. اللہ عمر میں برکت دی ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کا سمندر, اللہ ان کے علم میں برکت عطا کیا تھا. مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک صاحب آ کر پوچھے, جب کتنا اچھا ہے وہ قصہ, ایک صاحب آ کر پوچھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے, واو او واوئی, واو او واوئی, ایک واو کی 2 واو کی کر کو پوچھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے واوئی. انہوں جاتے جاتے بول کر کہ لا ولا. کیا تبھی سمجھ میں آیا, کیا ابھی سمجھ میں آیا. شام تک وہاں بیٹھ لگو تھے نا شاگرداں, سب چھوٹے کے بڑے بڑے امام, ہمارے سے کے بچے نہیں تھے, پورے ایک امام علم کا سمندر اور پہاڑ رکھنے والے ائمہ کرام ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی بھی کیا سمجھ میں آیا نہیں. شام تک آپس میں مذاکرہ کر لگو تھے, کیا رنگا یہ واو او واوین کا تو کیا
واو کا تو کیا، لا ولا کا تو کیا، سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر شام حضرت سے ملے سب جا کر، حضرت آج ایسا ہوگا، کیا ہوا؟ نہیں وہ صاحب آپ کو بولے واو او واوین بولے، آپ واوین کر کو بولے، انہوں جاتے جاتے لا ولا بول کو گئے، کیا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا نا؟ انہوں ایک مسئلہ پوچھے، وہ مسئلے کا جواب دیا بھائی، مسئلہ پوچھے کیا، کیسا مسئلہ، کیا مسئلہ؟ واو او واوین کا تو کیا کرتے؟ انہوں پوچھے التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنا کی، واو دو واو، والصلوات والطیبات پڑھنا کی، نہیں تو التحیات للہ والصلوات الطیبات پڑھنا کی، دو واو پڑھنا کی، نہیں تو ایک واو پڑھنا کی کر کو انہوں مجھے پوچھے، میں واوین بولیا، کیا مطلب؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیا اس کے اندر؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھا انہوں جاتے جاتے کہ لا ولا بولنے کو چلے گئے نا، نہیں انہوں مجھے دعا دیا، سو کیا دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں ایسی برکت عطا فرمائے، ایسی برکت عطا فرمائے کہ مشرق اور مغرب تک، للمشرق وللمغرب، لا ولا، مشرق اور مغرب، ایسٹ ٹو ویسٹ، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے علم کے فیض کو پھیلائے۔ اب یہ لا ولا کا مطلب اتنا اندر اس کے اندر معنی ہے، اگر کوئی کسے مر، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ وہ علم دیا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، احادیث کا علم دیا تھا، ان کے علم میں اللہ تبارک و تعالی برکت رکھی۔ تو یہ لفظ برکت میں یہاں سے شروع کیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے بیوی بچوں میں برکت عطا فرما، ورنہ تو کتنے گزشتہ سال تک زندہ تھے، اس سال رمضان تک وہ کتنے رہیں گے کتنے جائیں گے نہیں معلوم، تو سب پہ برکت عطا فرما۔ یہ ساری برکت کی چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، یہ معمولی دعا نہیں ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان الحمدللہ رب العالمین، معمولی دعا نہیں ہے، برکت کے اندر کئی معنی بھرے ہوئے ہیں۔ وہ معنی کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔